अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। जनाब इसहाक डार के नवासे को मरियम नवाज ने गिरफ्तार करवा दिया। तो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादती केस के अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त आई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आई हैं, बड़ी अहम ख़बरें मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। अपने आज के इस व्लॉग के अंदर आपको तमाम तर तफसीलात से मैं आगाह करूँगा अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। और फिर इस वक्त जो डार फैमिली का इम्तिहान है, जो अहमद रज़ा डार है उसका बॉस कौन है, एक तो मैं ये तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल भट्टी। नाज़रीन मोहतरम, आपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी मुख्तलिफ किस्म की खबरें सुनी होंगी। किसी खबर के अंदर आपने FIR का जिक्र सुना होगा और किसी खबर के अंदर आपने 164 के बयानों का जिक्र सुना होगा। मगर जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो तफसीलात शुरू से लेके आखिर तक की तफसीलात हैं। जनाब, मामला शुरू होता है अक्टूबर 2025 के अंदर का। 2025 अक्टूबर के महीने में जनाब सिंगापुर के अंदर एक तकरीब होती है, एक इन्वेस्टमेंट तकरीब होती है। इस तकरीब के अंदर जो जनाब लोग होते हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। इस तकरीब का मकसद ये होता है कि ये जो आजकल का दौर हाज़िर की हालात हाज़िरा हैं इन्वेस्टमेंट के मुतालिक होता है। तो वहाँ पर अली रज़ा डार की मुलाकात इन दो ख़वातीन से होती है। एक का नाम स्टीफनी और दूसरे का नाम भी इसी तरह का मिलता जुलता नाम है। इन दो ख़वातीन से अली रज़ा डार की मुलाकात होती है। जब उनसे मुलाकात होती है तो फिर उस मुलाकात के बाद अली रज़ा डार उन ख़वातीन को $1 लाख देता है। जब उन ख़वातीन को $1 लाख मिलते हैं, $1 लाख इन्वेस्ट होता है, तो शुरू में जब पैसे इन्वेस्ट हुए तो अली रज़ा डार को पैसे भी मिलते हैं, उसे प्रॉफिट भी मिलता है। यानी कि वो ख़वातीन कहती हैं कि आपको 20% प्रॉफिट दिया जाएगा, वो प्रॉफिट भी मिलता है। फिर अली रज़ा डार क्या करता है, वो उन ख़वातीन के $4 लाख मज़ीद उनके पास इन्वेस्ट कर देता है। तो टोटल रकम $5 लाख उन ख़वातीन के पास इन्वेस्ट हो जाती है। जब $5 लाख उन ख़वातीन के पास इन्वेस्ट होती है तो शुरू में वो ख़वातीन अली रज़ा डार को 1-2 महीने प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं, प्रॉफिट देती हैं। फिर जनाब अली रज़ा डार को प्रॉफिट नहीं दिया जाता। वो जनाब दिन में 10-10 मरतबा रब्ता करता है, एक मरतबा उसकी कॉल अटेंड होती है। किस्सा मुख्तसर, अली रज़ा डार के जो पैसे हैं वो जनाब फंस जाते हैं इन दो ख़वातीन के पास। जब अली रज़ा डार के पैसे इन दो ख़वातीन के पास फंस जाते हैं तो वो सारी सी बात है, वो जोड़ तोड़ लगाता है, वो मैं कैसे पैसे निकलवाऊँ अपने। किस्सा मुख्तसर, रज़ा डार साहब वो उसके ज़हन में एक प्लानिंग आती है, एक उसके ज़हन में जाहिर सी बात है एक नौजवान है कि मैं अपने पैसे कैसे निकलवाऊँ। उसके ज़हन में एक स्कीम आती है कि वो उन ख़वातीन को रब्ता करता है, उन्हें कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टर हैं, वो जनाब क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ख़वातीन को पता चला कि इन्वेस्टर हैं, उसने जाहिर सी बात है बताया होगा कि 10-15 लाख डॉलर इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। तो उन ख़वातीन ने उन इन्वेस्टर्स को मुतमईन करने के लिए जाहिर सी बात है उनके पास आना था। जब वो ख़वातीन अली रज़ा डार उनको पाकिस्तान बुलाता है और वो ख़वातीन पाकिस्तान कब आती हैं, उनकी लैंडिंग 26 जून को
اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، ان کو رسیو ایئرپورٹ سے رضا ڈار کرتا ہے۔ جب ان کو رسیو رضا ڈار کرتا ہے تو رضا ڈار انہیں اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں لے کے جاتا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر ان خواتین کو رکھا بھی جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان خواتین کو نتھیا گلی میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر انہی خواتین کو پھر لاہور لے کے آیا جاتا ہے ڈیفینس کے اندر۔ جب وہ خواتین لاہور ڈیفینس کے اندر آتی ہیں تو پھر بھائی جان ان خواتین کو ایک گھر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ جب اس گھر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ خواتین، ظاہر سی بات ہے، ایک قسم کی کڈنیپ ہو جاتی ہیں۔ ان خواتین کے خلاف جو آپ نے ایف آئی آر ساری سنی ہوگی اور جو 164 کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ ان خواتین کو کس طرح رکھا جاتا ہے، ان خواتین کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوتی ہے، ان خواتین کے ساتھ کس طرح معاملات ہوتے ہیں، یہ تو ایک الگ سٹوری ہے۔ مگر جو بیہائنڈ دا سین سٹوری چل رہی ہے نا، وہ اصل سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب لاہور آتے ہیں، وہ تاریخ ہوتی ہے 1 جولائی کی۔ 26 جون کو وہ اسلام آباد آتی ہیں، اور 1 جولائی کو یہ معاملہ لاہور تک آ پہنچتا ہے۔ جب 1 جولائی کو ان خواتین نے اپنے والد پیچھے کارلو سے رابطہ کیا کہ جناب اس طرح ہم شدید مشکل میں پھنس چکے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں پیسے بھیجیں۔ اس کا باپ کیا کرتا ہے، 1 جولائی کو تقریباً شام 6 بجے کے قریب وہ 15 پہ کال کرتا ہے۔ جب 15 پہ کال ہوتی ہے، پولیس کو پتہ چلتا ہے، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب ہماری خواتین جو ہیں، ہماری جو لڑکیاں ہیں، وہ رضا ڈار کے پاس آئی ہیں۔ پولیس کو وہ ظاہری سی بات ہے گاڑی کا نمبر سینڈ کرتا ہے، چونکہ ان لڑکیوں نے اپنے والد کو پیچھے گاڑی کا نمبر سینڈ کیا ہوتا ہے، تو وہ جناب پولیس کو وہ تصویر سینڈ ہوتی ہے۔ وہ پولیس اس نمبر کو ٹریس کرتی ہے، اور جب پولیس اس نمبر کو ٹریس کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رضا ڈار شادرہ کے اندر رہتا ہے، اور شادرہ کی لوکیشن پہ جب پولیس پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رضا ڈار جو ہے وہ ڈیفینس کے اندر چلا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر اصل ٹوسٹ والی بات پیدا ہوتی ہے۔ وہاں پر جب ڈیفینس والے مکان پہ پولیس جاتی ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رضا ڈار نے یہ مکان کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ مکان چھوڑ کر چلا گیا۔ قصہ مختصر جاتے ہوئے اس مالک مکان نے یہ بتایا کہ رضا ڈار جو ہے نا، وہ ڈار فیملی سے اس کے تعلقات ہیں، اسحاق ڈار کا یہ کچھ لگتا لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے کہ مریم نواز سے رابطہ ہوتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح رضا ڈار نامی ایک شخص ہے، اس طرح میں ایک کال وصول ہوئی ہے، 2 غیر ملکی خواتین ہیں، ان کو جناب پکڑا جاتا ہے، وہ رابطے میں نہیں ہیں۔ تو پھر اس موقع پہ جو جناب مریم نواز پولیس کو انسٹرکشن دیتی ہیں کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر ان خواتین کو بازیاب کرائیں، ان خواتین کو آپ جناب بچائیں۔ پھر پولیس اپنی ایفرٹ تیز کر دیتی ہے، کیونکہ اب تو پولیس کو شاباش مریم نواز کی طرف سے ملنی ہے کہ آپ نے ان لڑکیوں کو بچانا ہے۔ پھر اسی حوالے سے علی ڈار صاحب، جناب اسحاق ڈار کے صاحبزادے، ان سے بھی پولیس رابطہ کرتی ہے، یہ بندہ آپ کا رضا ڈار کیا لگتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ریلیٹیو ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب اس نے تو معاملہ بڑا لمبا کھڑا کر دیا۔ پھر علی ڈار رضا ڈار سے رابطے شروع کرتا ہے۔ جب رضا ڈار کے ساتھ اس کے رابطے شروع ہوتے ہیں، وہ جناب پھر معاملہ علی ڈار لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ یہ لوکیشن ہے، یہ معاملہ ہے، یہ صورتحال ہے، یہ جناب اس وقت یہاں پہ ہے۔ اچھا، اس موقع پہ جو رضا ڈار ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب معاملہ ہے نا وہ مزید خراب ہو چکا ہے، صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے۔ تو وہ ان خواتین کو اس گھر سے لے کے نکلتا ہے، انہیں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے، اور انہیں کہتا ہے کہ جناب آپ کے پیسے آ گئے، آپ واپس چلے، ہم آپ کو میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اچھا جب وہ ان کو واپس چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں
ان خواتین نے گاڑی میں کچھ نہ کچھ گول گپاٹا کیا ہوگا، جو شور ڈالا ہوگا، انہیں ایسا ہوگا کہ کہیں یہ مجھے مارنے کے لیے یا ہمیں یہ قتل کرنے کے لیے نہ کہیں لے کے جا رہا ہو۔ تو وہ جناب خواتین رستے میں رضا ڈار کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوتی ہے اور گاڑی کسی جگہ پہ جا کے کسی اور گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ جب گاڑی کسی اور جگہ کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے تو وہ خواتین گاڑی سے نکلتی ہیں، وہ بھاگتی ہیں، پھر جناب ٹریفک اہلکاروں کے پاس جاتی ہیں، وہ ٹریفک اہلکاروں سے ملتی ہیں، وہ پھر ایک دکان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ اس دکان کے اندر جاتے ہیں تو وہ دکان مالک 15 پہ کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہے، یہ معاملات ہیں اور یہ حالات حاضر ہیں۔ تو پھر پولیس کیا کرتی ہے، وہ وہاں پہ لوکیشن پہ آ جاتی ہے۔ قصہ مختصر، جب پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے، ان خواتین کو پولیس پہ بھی اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری فلائٹ ہے 5 بجے کی، ہم نے واپس جانا۔ لیکن پولیس جو ہے ان خواتین کو قائل کرتی ہے، ان کو منایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہاں پہ رکیں، ہم آپ کے ملزمان کو پکڑتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ خواتین کو پولیس گائیڈ کرتی ہے اور وہ خواتین کی بات وہ پولیس کی بات خواتین مان لیتی ہے۔ جب ان کی بات مان لی جاتی ہے تو جناب یہاں پہ ایک اور ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے، ایک اور صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کی صبح 5 بجے کی فلائٹ تھی، ان کا میڈیکل کروایا جاتا ہے، ان کا چیک اپ ہوتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ معاملہ یہ بنتا ہے کہ جناب پولیس کے جو ایس ایچ او صاحب ہے، وہ انہوں نے ان خواتین کا بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ اس بیان کو ریکارڈ کروانے کے لیے وہ رات 2 بجے مجسٹریٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب مجسٹریٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مجسٹریٹ نہیں آتا یا دروازہ زور سے کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل جاتا ہے، ایس ایچ او جو ہے وہ مجسٹریٹ کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، مجسٹریٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہوئی کہ ایک ایس ایچ او، معمولی ایس ایچ او اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ جناب ہم نے ایک بیان ریکارڈ کروانے ہیں، بڑا اہم معاملہ۔ اور وہاں پہ مجسٹریٹ اور ایس ایچ او کے درمیان تلخ کلامی سے ہو جاتی ہے۔ مجسٹریٹ کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم میرے گھر کے اندر اس طرح داخل ہو۔ بہرحال پولیس بیان نہیں ریکارڈ کروا پاتی۔ پھر اس کے بعد ایس ایچ او واپس آتا ہے، آ کے ان خواتین کو قائل کرتا ہے آپ رکیں، آپ کو رکنا ہوگا وگرنہ ہمارا کیس بڑا کمزور ہو جائے گا۔ وہ خواتین مان جاتی ہیں، لیکن جو معاملہ مجسٹریٹ والا ہے، اگلے دن جناب جوڈیشری جو ہے وہ بڑا غصہ کر جاتی ہے کہ ایس ایچ او کی کیا جرت، وہ ہمارے مجسٹریٹ کے گھر کے اندر آئے اور اس طرح کی جرت کر کے وہ بیان ریکارڈ کروائے۔ بہرحال وہ ہوتا یہ ہے کہ مجسٹریٹ کے حکم پہ جناب ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ ایس ایچ او جناب آپ یہ کہہ لیں کہ لائن حاضر ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد اگلا معاملہ آ جاتا ہے کہ جناب ان خواتین کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے۔ ان خواتین کا جب بیان ریکارڈ ہوتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، ان خواتین کو جناب آپ یہ کہہ لیں کہ واپس روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی حیران کن چیز ہے۔ وہ حیران کن چیز یہ ہے کہ ان خواتین کو جس نے کڈنیپ کیا، چونکہ ان خواتین کو ایئرپورٹ سے لے کے آنے والا رضا ڈار ہے جو اسحاق ڈار کا نواسا ہے۔ رضا ڈار ان خواتین کو لے کے آتا ہے، ڈیفینس کے ایک ہاؤس میں رکھا جاتا ہے اور جس گھر میں رکھا جاتا ہے وہ بھی جناب رضا ڈار کا قریبی رشتہ دار ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا تعلق بھی ڈار فیملی سے ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات، اب جن بندوں نے وہاں پہ ان خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ آدمی رضا ڈار کے تعلق والے تھے۔ اصل میں ایک شخص جسے وہاں پہ باس بنایا جاتا ہے کہ باس یہ کر دے گا، باس وہ کر دے گا، کیونکہ باس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے ان خواتین سے پیسے ریکور کروا کے دینے تھے۔ اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ایف آئی آر کے متن میں بھی لکھا ہے، ان خواتین نے بھی بتایا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوا،
किस तरह उनके साथ ज्यादती हुई, और 164 के बयानों में भी उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह हुआ, ये सारा उन्होंने अपने 164 के बयानों के अंदर भी रिकॉर्ड करवाया है सारा मामला। अच्छा, ये असल स्टोरी थी, असल मामलात थे, असल सिचुएशन थी। जो जनाब असल मामलात है, हालात हाज़िर है, वो जनाब मैंने एक तो आपके साथ शेयर कर दी। मगर अब जो सूरत हाल हमारी सोशल मीडिया की है, हमारे यहाँ इस वक्त जो ट्रोलिंग हो रही है, वो ये कहा जा रहा है कि बॉस का जो किरदार है ना, बॉस बड़ा अहम बंदा है, बॉस बड़ा खास बंदा है, बॉस का कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, बॉस पता नहीं किस बंदे को ये बना के पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका, मैं ये समझता हूँ कि ये अली डार को निशाना बनाया जा रहा है कि असल में बॉस ये है, लेकिन बॉस कुछ और है, बॉस का ताल्लुक किसी और हलके से है। अलबत्ता ये जो मामलात हैं, अब इस मामले पे पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है ना, वो बड़ी क्लियर है। वो क्लियर इस तरह है कि देखें कि डार फैमिली का मामला आया, डार फैमिली ने खुद पुलिस से रब्ता किया, पुलिस को अपने बंदे की लोकेशन दी, डार फैमिली ने अपने बंदे को गिरफ्तार करवाया। हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, इसहाक डार, उसका साहबजादा अली डार, मैं जिस हद तक उनके मुतल्लिक जानता हूँ, जो मेरे तक उनके मुतल्लिक नॉलेज है, वो ऐसे बंदे नहीं, शरीफ लोग हैं। अगर किसी एक फ़र्द से, ख़ानदान के किसी एक फ़र्द से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये उस ख़ानदान के सारी फैमिली के ज़िम्मे नहीं बनता, उनका कसूर नहीं होता। अगर कोई एक फ़र्द गलती करता है, तो उस वाहद फ़र्द को ही उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब चूँकि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अदालत ने 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसका जो किरदार है, हमें ये यकीन है, और ख़ासकर मैं तो ये यकीन करता हूँ कि जिस चीज़ का जो किरदार है, ये हुकूमत उसको उसके किरदार के मुताबिक ज़रूर सज़ा दिलवाएगी, और हमारी जुडिशरी भी उस पर पूरा अमल करेगी। बहरहाल नाज़रीन, ये अपडेट्स थी, ये मामलात थे, ये हालात हाज़िरा थे जो मैंने आप तक पहुँचाए, आपके साथ शेयर किए। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।